اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انا صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ عید الاضحیٰ بہت قریب ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عزیز نہیں ہے، اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو کوئی سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ قربانی موقف ہوئی ہو۔ اس لیے قربانی یہ مسلمانوں کے لیے واجب ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، چاہے تو اسے ادا کریں چاہے تو ادا نہ کریں۔ جو اہل ثروت لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی کریں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ تو دوستو، قربانی یہ واجب ہے مسلمانوں پر اور ہر حال میں ہمیں کرنا ہے، لیکن جو موجودہ حالات اس وقت ہیں، ان حالات میں ہمیں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قربانی کریں۔ قربانی کرنے سے پہلے ہی کوئی رفاہی کام، کوئی صدقہ، کوئی خیرات اس کا ہرگز بدل نہیں ہے۔ خدا نخواستہ قانونی رکاوٹوں، وبائی امراض کے پھیل جانے کے اندیشے سے اگر کوئی اس طرح کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو تب ہم اتنی ہی رقم غربا مساکین میں اس کا صدقہ خیرات ہم کر سکتے ہیں، لیکن پوری کوشش ہم کو کرنی چاہیے کہ ہم پہلے قربانی کریں۔ پھر قربانی کرتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ملکی قوانین ہیں اس کا احترام بھی کریں۔ ملکی قوانین کے تحت جن مویشیوں کو ذبح کرنا ممنوع ہے ہم اس کا احترام کریں، اور ممنوع جانوروں اور مویشیوں کو ذبح نہ کریں۔ اور پھر قربانی کرتے ہوئے صاف صفائی، کیونکہ صاف صفائی دراصل ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، تو جو فضلات ہیں اس کے وہ جو متعینہ مقامات ہیں وہاں پر ڈالیں یا گڑھا کھود کر اسے دفن کریں۔ گندگی سے، نجاست سے حتی الوسع پرہیز کریں، اور ہم اس موقع پر اہل اسلام سے گزارش کریں گے کہ وہ تمام احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ضرور قربانی کریں، اور اہل حکومت، مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے ہم خواہش کریں گے، چونکہ مسلمانوں کے پاس قربانی کا عمل اور عید الاضحیٰ یہ بہت ہی اہم عید ہے، اس لیے اس کی انجام دہی میں وہ پورا تعاون کرے، اور جو غیر سماجی عناصر ہیں انہیں کنٹرول کریں، اور امن و امان کے ساتھ قربانی کے عمل کی تکمیل میں ایڈمنسٹریشن، پولیس اور حکومت تعاون کرے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عید کے آنے سے پہلے محلے کی کمیٹیاں بنائی جائیں اور کوئی افواہیں پھیلنے نہ پائیں،
اور ایڈمنسٹریشن سے بھی برابر اپنا ربط باقی رکھیں، اور اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، صورتحال پیش آتی ہے، تو قانونی چارہ جوئی کریں اور اس کے شر کے سدباب کی پوری کوشش کریں۔ امید ہے کہ ہماری یہ عید پورے پرامن طریقے سے انجام پائے گی، اور جہاں تک جانوروں کے خریدنے کے وقت کا معاملہ ہے، اس وقت بھی ہم جو طبعی فاصلہ ہے اس کو ہم برقرار رکھیں، ماسک لگائے بغیر ہم نہ جائیں، اور جو 6 فٹ کی جو دوری ہے اس کو ملحوظ رکھیں، ازدحام کے اندر جانوروں کو نہ خریدیں۔ اس طرح کی تمام جو احتیاطیں ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قربانی کے عمل کو ضرور انجام دیں۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور پیشگی میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، گندگی نہ پھیلائیں، اور حتی الوسع کوشش کریں کہ ہم ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ جو فضلات جانوروں سے نکلتے ہیں اسے متعین جگہ پر یا اسے دفنانے کی کوشش کریں یا متعین جگہ پر ڈالیں، اور حکام کی جانب سے اگر پلاسٹک کی تھیلیاں دی جاتی ہیں تو اس میں ڈال کر ان کے حوالے کریں۔ اور صفائی ستھرائی یہ اسلام کے شعار میں سے ہے، امید ہے کہ اہل اسلام اس کا خیال کریں گے۔ اسلام گرو یوٹیوب چینل کے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے، اور ضرور یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں